رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، مجھے بتایا گیا ہے ہماری مسجد فاطمیہ یعنی ہماری اسی بارگاہ علامتدار سے ملحق جو مسجد فاطمیہ ہے اس کے خطیب ہیں رضوی صاحب ہیں، رضا رضوی صاحب، انہوں نے فرمایا کہ آج مجلس کے فوراً بعد دعا خوانی ہوگی اور اس کے بعد پھر دعا کے لیے کوئی مناسب وقت نہیں بچتا، لہذا ان کی فرمائش ہے کہ دعا اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، البتہ بعض روایات میں کچھ روایات کو کچھ اوقات کو بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، ذہن میں ہو تو اچھا ہے۔ جمعہ کے دن جب سورج ڈوبنے لگے تو اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں شہزادوں کو بھیجتی تھی اپنے مکان کی چھت پہ اور فرماتی تھی جیسے ہی سورج ڈوبنے لگے، یہ چند لمحے ہوتے ہیں تو مجھے بتانا، اس لیے کہ اس وقت کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اسی طرح سحر کے وقت کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا یہ دروازہ ہر وقت کھلا ہے، کسی بھی وقت دعا کی جائے، اور ہم میں استجابت دعا کے شرائط اگر موجود ہوں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جلدی جلدی استجابت دعا کی ایک شرط بھی عرض کر دوں جس کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا اردت، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو، من اراد ان یستجاب دعوتہ، جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، فلیطب مکسبہ و مطعمہ، اسے خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا جو ذریعہ معاش ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے، اور حلال طریقے سے جو کما کے لاتا ہے اس کو پاک کر کے کھانا چاہیے، نجس لقمہ حلق سے نہ اترے۔ یہ بہت دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ایسا کاروبار کرتے ہیں جو 100% جائز ہے، یا ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں جس میں کام کرنا 100% جائز ہے، اور اس میں کوئی ہیرا پھیری بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، جو حلال تنخواہ ہے اسی پر گزارا کرتے ہیں، اور بازار سے جا کے قصائی سے گوشت لے کے آتے ہیں۔ قصائی کے پاس جو گوشت ہوتا ہے، جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کے دوران جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہے، جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، اور جو اس کے پیٹ میں بچ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ خون وہی خون ہے، ذبح کے موقع پر باہر نکلنے والا وہ ناپاک ہے، اور جو اندر بچ جائے وہ پاک ہے۔ اچھا، قصائی کیا کرتا ہے؟ مثلا آپ مرغی خریدتے ہیں، مرغی کا گوشت لینے جاتے ہیں، وہ ذبح کر کے وہ گڑا سا بنا ہوا اس کے اندر ڈال دیتا ہے، اور وہیں تڑپ کے دم توڑ دیتی ہے۔ اچھا جی، وہ خون میں لطفت ہوتی ہے، آپ انہیں خون ہالو سے اس کی کھال اتاری جاتی ہے،
اور اتار کے پھر انہی خونالود ہاتھوں سے آپ کی فرمائش کے مطابق اس کے 12 14 پیس بنا کے آپ کو وہ دے دیتا ہے۔ اب خاتون خانہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی نجیس بوٹیوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، لوٹے کے پانی سے پاک کرنے کے کیا طریقہ ہے، کور پانی میں پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، جاری پانی میں پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر ایک برتن میں لا کے ان کو ڈال دیا اور بس یوں ہلا کے ٹھیک ہے جی پانی گرا دیا اور کھانا پک گیا، تو ابھی یہ تو بوٹیاں پاک نہیں ہوئی۔ بڑا لذیذ کھانا پکا کے میاں کو بچوں کو وہ کھلا دے تو حلال کمائی سے لائے تھے، لیکن یہ بوٹیاں ابھی تک پاک نہیں ہوئی۔ من اراد ان یستجاب دعوتہ فلیطب مطعمہ ومکسبہ، جو آدمی یہ چاہتا کہ میری دعا قبول ہو، ایک تو وہ جو مکسب ہے ذریعہ معاش اس کو حلال رکھے، ناجائز طریقے سے نہ کمائے، سود نہ لے، رشوت نہ لے وغیرہ وغیرہ، منشیات کا کاروبار نہ کرے، اور جو لاتا ہے گھر اس کو پاک کر کے کھائے، حلال کی کماسی سے لا کے حرام لقمہ اگر حلق سے اترے اس کا قدرتی اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ جس وقت بھی باشرائط دعا مانگیں گے شرط یہ ہے کہ پہلے بھی محمد آل محمد پر صلوات ہو اور آخر میں بھی محمد آل محمد پر صلوات ہو۔ معصوم کا فرمان یہ ہے کہ جو آدمی دعا سے پہلے بھی محمد آل محمد پر صلوات بھیجے اور دعا کے بعد بھی اور درمیان میں اپنے حاجت کرے، جو دعا آپ صلوات کی صورت میں مانگتے ہیں اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور خدا کی ذات اس سے بالاتر ہے۔ این روایت کا متن آپ کو سنا رہا ہوں، اور خدا کی ذات اس سے بالاتر ہے کہ آپ کی دعا کا ابتدائی حصہ بھی وہ قبول کر لے اور آخری حصہ بھی قبول کر لے، لیکن درمیان کا حصہ قبول نہ کرے، نہیں، اس کی ذات اس سے بالاتر ہے۔ لہذا ہم پہلے آج دعا مانگیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم انا نسألک بسمک العظیم الاعز الاجل الاکرم۔ سب بولیں گے یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جو ذکر ہے یا اللہ یا واحد یا احد یا صمد، یہ جب منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آتش نمرود میں گرایا جا رہا تھا، اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد فرمایا نجنی من النار، آتش نمرود سے مجھے نجات دے جی۔ اس کے بعد خطاب آیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، تو بفاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بسر المستودع فیہا، خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات بھی پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں، خصوصاً ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ، میں مکہ میں تھا تو ان کا میسیج آیا تھا، غالباً کل بباسود کا نام ہے، ایک پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح کل ایک نوزاد بچے کے والد، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے بحق کربلا حضرت علی اصغر، اس بچے کو اور تمام مومنین کے جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما، جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ان کی کاروبار میں برکت نصیب فرما، وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما، مقروض مومنین مومنات کو ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما، اسرائی امامی دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صورتوں میں انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما، ایران کو آخری فتح اور نصرت نصیب فرما، اسرائیل امریکہ اور اس کے سہولتکاروں کو اپنی قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرما، اسلام کا پرچم سربلند فرما اور کفر کے پرچم کو سرنگون فرما، قائم آل محمد کے توجہات خاص کو تمام محبان حیدر کرار کی شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ان دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ محمد
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون درود بھیجیے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد. کل جس سوال اور جواب کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ یقیناً آپ کے ذہن میں ہے کہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے جو دارالفتاء ہے اس سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ محرم کے ایام میں جو راستے میں سبیلیں لوگ لگاتے ہیں شربت دودھ یا اس طرح کی چیزیں کیا ان کو پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے کیا ہم بھی لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. وہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ اگرچہ یہ کام عام حالات میں جائز ہے اچھا کام ہے کار ثواب ہے کسی کو پانی پلانا لیکن ان ایام میں مخصوص ایام میں یہ پانی پلانا یا شربت پلانا یا دودھ پلانا یہ تشبہ بالروافض ہے. اس کو نوٹ کریں تشبہ بالروافض ہے یعنی اپنے آپ کو ان جیسا ظاہر کرنا. تشبہ بالروافض اپنے آپ کو ان جیسا ظاہر کرنا ہے لہذا پینا بھی نہیں چاہیے اور خود لگانا بھی نہیں چاہیے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رافضی کون ہوتا ہے. جو میں نے رافضی کا کل مطلب بیان کیا ہے یعنی جو بھی دشمن علی ہے اس کو ٹھکرانے والا وہ رافضی ہے. اس معنی میں ہر مسلمان کو رافضی ہونا چاہیے. کسی مسلمان سے آپ پوچھیں کہ آپ علی کے دشمن کو دوست رکھتے ہیں کوئی کلمہ گو آپ کو یہ نظر نہیں آیا یہ نہیں کہے گا کہ میں علی کے جو ہے نا دشمن سے محبت کرتا ہوں. یہ الگ بات ہے میں نے فارمولہ کل بتایا تھا لیکن دل میں کچھ بھی ہو کوئی کلمہ گو یہ نہیں کہے گا کہ میں علی کے دشمنوں سے دوست رکھتا ہوں یا نعوذ باللہ میں علی سے دشمنی رکھتا ہوں. لیکن یہ تو عام لوگوں کے دل میں جو بھی ہے جو ان کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں عبد القادر بغدادی ابن تیمیہ ابو الحسن اشعری اس لیول کے لوگ جن کی کتابوں کو جن کے نظریات کو یہ حرف آخر سمجھتے ہیں انہوں نے جو رافضی کی تعریف کی ہے وہ بڑی انتہائی خطرناک ہے. انہوں نے کہا ہے عبد القادر اشعری نے درود بھیجیے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں انما قیل لہم الرافضہ لرفضہم امامت ابی بکر و عمر. یہ رافضی اس لیے کہلاتے ہیں ذات کا مطلب تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ اتنی جلدی بھول گئے ہیں سجاد صاحب ٹھکرا دینا. اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹکڑا وہ ان 6 میں سے ایک میرا خام یہ رہ گیا تھا کسی نے مجھے متوجہ بھی نہیں کیا. اگر اللہ آپ یہ چاہتے ہو کہ خدا آپ سے محبت کرے اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبَّكَ الْمَخْلُوقِ
اگر آپ یہ چاہتے ہیں خدا کی مخلوق آپ سے محبت کرے، اس کا طریقہ یہ ہے فرفض بما فی ایدیہم، جو لوگوں کے ہاتھ میں مال و دولت ہے نا اس کو ٹھکرا دو۔ میں ایک لفظ اللہ کے بارے میں استعمال کرنے لگا ہوں، مجبوری ہے، میرے پاس کوئی متبادل لفظ نہیں ہے، مزاج۔ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا کیسے مزاج ہیں، اللہ کا مزاج نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی مزاج نہیں ہے۔ کسی نبی یا امام معصوم کی دعا میں آپ نے کہیں دیکھا ہے کسی امام نے اللہ تعالیٰ کی خیریت دریافت کی ہو؟ پالنے والے کیسی طبیعت ہے؟ نہیں، اللہ کی کوئی طبیعت نہیں ہے، مزاج نہیں ہے۔ ہمارا مزاج وہ سب کچھ جو ہے نا، شوگر بھی جو ہے نا وہ نارمل ہے اور بی پی بھی نارمل ہے، تو یہ کہتے ہیں بھی یہ فلاں کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر ان میں کوئی تعادل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طبیعت جو ہے وہ اس میں گڑبڑ ہے۔ اللہ کا مزاج یہ ہے، یا اللہ کی شایع نشان جو لفظ ہے سنت الہی یہ ہے، روٹین قدرت کی یہ ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ خدا سے مانگے وہ بندہ خدا کو اتنا زیادہ پسند ہے، اور جو آدمی اپنا آپ کو خدا سے بے نیاز ظاہر کرے وہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر گھر میں شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان موجود ہے، اس کے بالکل شروع میں جہاں پر نماز کے تعقیبات کو بیان کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے نماز مکمل کر کے دعا مانگے بغیر اٹھ جائے۔ ایک تو میں حج پہ گیا ہوا تھا مکے میں، باب الفہد کے باہر میں کھڑا تھا، وہاں تقریباً کوئی 10-12 وہ جوان آئے، ایک بندہ بارش گویا ان کو گائیڈ کر رہا تھا، ان سے کہا اندر جا کے طواف کرو، نماز وغیرہ پڑھو۔ صاف صاف کہا، میں نے اپنے قانون سے سنا، دعا نہیں مانگنی۔ وہ خدا کے بندے، خدا قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور یہ صاف صاف دعا مانگنے سے انکار کر رہا ہے، وہ روک رہا ہے لوگوں کو۔ ان اللہ یحب الحاح الملحین، الحاح کہتے ہیں ایک لفظ اردو کا میرے خیال میں پنجابی کا ہے، لیچڑ۔ ان اللہ یحب الحاح الملحین، اللہ تعالیٰ ضدی اور لیچڑ قسم کے آدمی کو دوست رکھتا ہے۔ ایک دفعہ دعا قبول نہ ہوئی، دوبارہ مانگی، اس سے 12 مانگی، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو اور اس وقت تک کھٹکھٹاتے رہو جب تک نہیں کھلتا۔ بارگاہ الہی کا جو دروازہ ہے اس کو کھٹکھٹاتے رہو۔ جی، خدا کو یہ پسند ہے کہ اس سے جتنا مانگے اتنا وہ خوش ہوتا ہے۔ بندوں کا مزاج اس سے الگ ہے، ان کا مزاج ہے اگر آپ ضرورت مند ہیں کسی سے مانگے، قرض مانگے، پہلی دفعہ اگر وہ آپ کو دینے کے پوزیشن میں نہیں ہے یا ہے لیکن نہیں دینا چاہتا، آپ کو انکار کرنا چاہے بڑے ادب احترام سے وہ انکار کرے گا۔ دوبارہ مانگے، سے 12 مانگے، ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہے کہ یار معاف کرو۔ بندہ سے جتنا زیادہ مانگو بندہ محسوس کرتا ہے، برا مانتا ہے۔ اللہ سے جتنا مانگو اتنا ہی مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اذا اردت ان یحبک المخلوق، تو اگر یہ چاہتا خدا کی مخلوق تو اسے محبت کرے، فرفض بما فی ایدیہم، جو ان کے ہاتھ میں مال و دولت ہے نا اس کو ٹھکرا دو، جس نے اس کو مال و دولت دی ہے نا اس سے مانگو۔ رفض کا مطلب کیا تھا؟ ٹھکرا دینا۔ لکھے ہیں کہ ان کے بارے میں انما قیل لہم، ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ کن کو؟ آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ انما قیل، ان کو رافضی کہا جاتا ہے، کس مقصد، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لرفضہم امامت ابی بکر و عمر، اس لیے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی امامت کو ٹھکرا دیا ہے، اس لیے یہ رافضی ہیں۔ یہ ابو الحسن اشعری کی عبارت ہے۔ امام عبد القادر بغدادی، ان کا بھی یہی نظریہ ہے، انہوں نے بھی رافضی کی یہی تعریف یا ڈیفینیشن کی ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ رافضی کون ہوتے ہیں؟ ہم الذین رفضوا امامت الشیخین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیخین کی امامت کو رفض کر دیا ہے، یعنی ان کی امامت کو تسلیم نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔
ابن تیمیہ، کون واقف نہیں ابن تیمیہ سے؟ جتنے بھی سلفی حضرات ہیں ان کے وہ شیخ الاسلام ہیں، اور جو ہے نا وہ یعنی جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کے ہاں ان کا اپنا ایک مقام ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ والرافضۃ هم الذین یرفضون خلافت ابی بکر و عمر. رافضوں نے کہتے ہیں جنہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی خلافت سے انکار کیا ہو. پتہ چلا جی رافضی کون ہوتا ہے؟ جو شیخین کی امامت کو تسلیم نہ کرے، ان کی خلافت کو تسلیم نہ کرے، وہ رافضی ہوتا ہے. اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد جس نے بھی یعنی سقیفہ بنی ساعدہ میں مدینہ میں وہ جگہ موجود ہے، ابھی ایک باغیچہ کی صورت میں موجود ہے، اور دیوار پر بہت ہی بڑے جو ہے نا وہ عربی میں بھی اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلام کی وہ تاریخی جگہ ہے جہاں رسول خدا کی رحلت کے بعد مسلمانوں نے بیٹھ کے شورا کے ذریعے حضرت ابوبکر کو خلیفہ کے طور پر جو ہے نا وہ نامزد کیا تھا، یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد جس نے بھی ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا وہ رافضی ہے، وہ رافضی ہے. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس نے نہیں کی. ابھی میں نمونے کے طور پر یہ جنہوں نے یقینی بات ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کچھ ہستیاں تھیں جنہوں نے ان کی امامت کو کہے یا خلافت کو تسلیم نہیں کیا. ان میں سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود جی، خود امیر المومنین علیہ السلام جی، انہوں نے کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا. اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ بھئی جس نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور آپ کے بقول وہ رافضی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بہت مختصر الفاظ میں جو ہے نا وہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. رافضی کسے کہتے ہیں؟ جو ان دو ہستیوں کی خلافت یا امامت کا انکار کرے وہ رافضی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان میں جو جنہوں نے سعد بن ابو عبادہ ہے، سلمان فارسی ہے، ابو ذر غفاری ہے جی، اور مقداد بن اسود ہے، اور عمار یاسر ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ان کی خلافت کو یا امامت کو تسلیم نہیں کیا. اس کا کیا انجام ہوگا؟ سب کے بارے میں تو یہ روایت نہیں دیکھی، لیکن کم از کم امیر المومنین علیہ السلام، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود اور عمار یاسر، ان کے بارے میں روایات ہیں. سب مانتے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے. تشتاق الجنت الی اربعۃ. جنت، کچھ لوگ جنت کے لیے ترستے ہیں نا، جنت ان کے لیے ترستی ہے. تشتاق الجنت الی اربعۃ، یہ 4 یا 5 پرلے درجے کے جس ہے نا صف اول کے رافضی ہیں کہ جن کے لیے جن کی جنت مشتاق ہے. اچھا جی، میں عرض کروں کہ اگر ان رافضیوں کی پیشوا کا میں نام لوں تو یہ جو مفتی ہے نا جس نے یہ جواب دیا ہے، زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل جانا چاہیے، اس کو ہاتھ پھیل ہونا چاہیے. ان کی جو پیشوا ہے، جن کی قیادت میں جو ہے نا یہ مخالفت کا اظہار کیا گیا، وہ خاتون جنت علیہ السلام ہے. سب متفق ہیں. اپنی شہادت تک آپ نے امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کی امامت یا خلافت کا اقرار نہیں کیا. کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ ان سے تشبہ، ایسا کام نہ کرو جو یہ کریں، وہ کام نہ کرو جو سلمان فارسی کرے، وہ کام نہ کرو جو ابو ذر غفاری کرے، وہ کام نہ کرو جو خاتون جنت کرو. پھر جن کے لیے جنت جن کی مشتاق ہے ان سے تشبہ نہ ہو، وہ کام نہ کریں جو وہ کرتے، تو پھر کس کا کام کریں؟ کس سے تشبہ پیدا کریں؟
جلدی میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ اسلام آباد میں ہمارے ایک اہل سنت عالم دین ہیں، مولانا صاحب ہیں، ان کا مدرسہ بھی ہے، امام جمعہ بھی ہیں، ان کی ایک مذہبی تنظیم بھی ہے چھوٹی سی۔ وہ ہر سال 20 جماعت اسلامی سے آگے پیچھے خاتون جنت کانفرنس مناتے ہیں، خاتون جنت کانفرنس۔ تقریباً پنڈی اسلام آباد کے شاہراہوں پر اس کانفرنس کے بورڈ جو ہے نا وہ سڑکوں پر شاہراہوں پر آویزان کرتے ہیں۔ نام لینے بھی کوئی حرج نہیں، اللہ ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ مولانا مفتی گلزار نعیمی وہ اپنے مدرسے میں پروگرام کرتے ہیں، ہر سال وہ دعوت دیتے ہیں۔ پہلے سے کوئی نہ کوئی وعدہ ہوتا تو میں نہیں جا پاتا۔ ایک سال جب میں گیا ہوں تو مجھ سے پہلے وہاں ہمارے امریکہ میں ہوتے ہیں ایک مولانا ظہیر نقوی، ان کا اپنا ایک ٹی وی چینل بھی ہے ولایت کے نام سے، وہ خطاب کر رہے تھے۔ ان کے بعد پھر ایک اور اہل سنت کے عالم دین، ان کے لباس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ یہاں پاکستان کی بھی پڑے ہوئے نہیں ہیں، مصر کے ہیں یا شام وغیرہ کے جو علماء لباس پہنتے ہیں وہ انہوں نے پہن رکھا تھا۔ اس کے بعد پھر سابق وفاقی وزیر پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران جو سابق وزیر مذہبی امور تھے پیر نور الحق قادری، وہ چونکہ سابق وزیر تھے، یہ اس طرح کے 5-6 کیمرے جو ہے نا وہ لگے ہوئے تھے۔ وہ آئے اور آ کے کہا کہ میں عجیب مخمصے میں ہوں، میں جب کسی شیعہ پروگرام میں جاتا ہوں اور وہاں جا کے اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتا ہوں، بعد میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ پیر صاحب آپ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور جب کسی سنی پروگرام میں جا کے صحابہ کرام کی شان بیان کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ شیعوں کے پروگرام میں جاتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں، میں نے ایک بیٹی کا نام زہرا رکھا ہوا ہے، دوسرے کا نام بطول۔ میں نے جب اسلام آباد کے اسکول میں ان کو داخل کیا تو دوسرے تیسرے دن بچیوں نے آ کے کہا کہ بابا ہمیں اسکول کے بچیاں تنگ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم شیعہ ہو، اس لیے کہ تم میں سے ایک کا نام بطول ہے دوسرے کا نام زہرا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ انہیں کہو کہ یہ بطول زہرا یہ شیعوں کی نہیں ہے، یہ ہماری نبی کی بیٹی ہے۔ اگلی بات جو آپ کو میں سنانے لگا ہوں، اگرچہ ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نظر میں خاتون جنت کا کیا مقام ہے۔ کہنے لگے میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام رسول خدا کے بعد تمام انبیاء سمیت تمام انسانوں سے افضل ہے۔ اور کہنے لگے کہ یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ امام فقیہ مدینہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ فقیہ مدینہ کا مطلب امام مالک ہے، امام مالک کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ اس بیان کو سننے کے بعد میں نے اپنے مطالعے کے دوران پھر وہ فقیہ مدینہ امام مالک کا یہ جملہ میں نے خود کتاب میں پڑھا۔ وہ کہتے ہیں انی لا افضل احدا علی بضعۃ النبی، میں کسی کو رسول خدا کے علاوہ کسی کو بھی رسول کا ٹکڑا یعنی خاتون جنت سے افضل نہیں سمجھتا۔ جی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ امیر المومنین جس طرح میرے اور آپ کے امام تھے اسی طرح خاتون جنت کے بھی وہ امام تھے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب خاتون جنت کو امیر المومنین نے دفنایا اور دفنانے کے بعد وصیت کی تھی خاتون جنت نے آپ جلدی نہ جائیے گا، دیر تک دفن کرنے کے بعد قبر پر تلاوت کرتے رہیں۔ خاتون جنت سے جب وہ نکیر منکر نے پوچھا کہ وہ تیرا دین کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، نبی کون ہے، سب کا جب من نبی کا حضرت کا نام لیا، من رب کی، اللہ تعالیٰ کا اللہ ربی، اور جب کہا من امام کی، فرمایا وہی ہستی ہے جو میری قبر پر بیٹھ کے ابھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، یہ میرا امام ہے۔ امیر المومنین خاتون جنت کے امام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی انسان یا خاتون کوئی بھی اپنے امام سے افضل ہو، لیکن اتنا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس خاتون کو، اور یہ صرف ایک نہیں ہے، یہ امام مالک بھی ان کا بھی کہا کہ یہی عقیدہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں
یہ بھی رافضی ہے. مرد ہو تو اس کو رافضی کہتے ہیں، خاتون ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ رافضیہ کہیں گے. رافضیہ ہے. یہ چار ہستیاں، ہاں یہ خاتون جنت ہے، یہ خاتون جنت ہے، اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت مشتاق ہے. اور اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا تعلق اسی مکتب فکر سے ہے جس مکتب فکر سے خاتون جنت کا تعلق تھا، جس مکتب فکر سے سلمان فارسی کا تھا، جس مکتب فکر سے عمار کا تھا، ابو ذر کا تھا، عمار کا تھا. آپ ہم کو رافضی کہیں، شیعہ اثناعشری کہیں، آپ جو مرضی کہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا کے بعد جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل. ٹھیک ہے جی. محمد میں نے سورہ مومنین کی یہ 2 دن سے آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا ہوں. اس میں ایک تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے اب تک اہل سنت کتابوں میں نہیں دیکھا، لیکن یہ کوئی نہ ہونے والا عمل نہیں ہے. یعنی اس طرح کے اور کرامات یا معجزات باقی ہستیوں سے ظاہر ہوئے ہیں. ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب امیر المومنین کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی تو جہاں دنیا کے اور بچے ولادت کے فوراً بعد روتے ہیں اور رو کر یہ اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہم زندہ پیدا ہوئے ہیں. بچہ پیدا ہو اور دیر تک نہ روئے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں. جہاں بچے رو کر اپنی زندگی کا اعلان کرتے ہیں وہاں امیر المومنین نے سورہ مومنین جو 18ویں سپارے کا آغاز ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ آگے 7 صفات بیان کی ہیں. ان آیات کی امیر المومنین نے خانہ کعبہ میں ولادت کے فوراً بعد تلاوت کی. قد افلح المؤمنون. اب میرے ساتھ رہیے. اچھا جی، وہ جو روایت میں نے وہ سنائی تھی نا، وہ جو 6 خواہشوں والی، اس میں یہ تھا کہ آخری خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں مجھے جنت میں اور آپ کی جوار میں جگہ دے. آپ نے کیا کہا تھا؟ اذا اردت ان یحشرک اللہ معی، کیا کہا؟ اپنے سجدے کو فاطم من سجودک. یہ ایک نہیں، کئی روایات کا یہ مضمون ہے. جو اپنے سجدے کو طول دیتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار میں مقام عطا فرماتا ہے. فاطم من سجودک. اچھا، جب اس نے یہ کہا کہ مجھے جنت میں جگہ ملے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی جنت کا کیا کرنا، بھائی تم نے بس خدا کو عبادت کا اہل سمجھ کے اس کی عبادت کرو، چھوڑو ان جنت کی چکروں میں. میں نے علامہ علی نقی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے جناب فضا کے سامنے جب جنت اور اس کی نعمتوں کی باتیں ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ میری جنت تو یہ گھر ہے جس کی میں خدمت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. جنت کی تمنا کرنا یہ کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں ہے. قرآن نے بھی حوصلہ افزائی کی ہے جنت کی خاطر عبادت کرنے والوں کی، اور اسی طرح جہنم سے بچنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی ہے. اس آیے کریمہ میں بتایا ہے اللہ نے کہ روز قیامت کامیاب کون ہوگا. روز قیامت کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں جانا ہے نا، جنت میں جانا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اچھا جی، کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ وہ مومنین کامیاب ہوں گے یا وہ مومنین جنت میں جائیں گے کہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے. جی، خشوع اور خضوع یعنی ان کے حواس بھی جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے نا متوجہ نہ ہو، اور ان کے اعضائے بدن بھی حرکت نہ کریں، داڑھی سے چھیڑے ادھر چھیڑے ادھر چھیڑے نہیں. اعضائے بدن بھی جو ہے نا وہ ساکن ہو اور توجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. خشوع اور خضوع کا یہ مطلب ہوتا ہے. اب وہ خشوع اور خضوع جو سید سجاد میں تھا، وہ خشوع اور خضوع جو امیر المومنین میں تھا، آیت اللہ سیستانی نے اپنی فقہ کی کتاب منہاج الصالحین میں
یہ روایت میں سنا بھی پڑھتا تھا، کتابوں میں پڑھا بھی کرتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس جیسی ہستی نے اپنی فقہ کی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے، پھر میں نے پکا باور کر لیا ہے کہ وہ امیر المومنین کے پاؤں میں تیر لگا، نہیں نکالا جا رہا تھا، اور خاتون جنت کے مشورے پر تیر نکالا گیا۔ خاتون جنت نے فرمایا کہ علی جب نماز کی حالت میں ہو اس وقت نکالو، اس لیے اس وقت علی کو نہ تیر لگنے کا پتہ چلتا ہے نہ نکالنے کا پتہ چلتا ہے۔ جی وہ مقام تو ہماری عبادات کا نہیں ہو سکتا، لیکن خشوع اور خضوع۔ اب اس روایت کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یعنی وہ مومنین فلاح پائیں گے، جنت میں جائیں گے جو یہ کام کریں گے۔ 7 کاموں کا ذکر ہے ان آیات میں جن کے امیر مومنین نے تلاوت کی ہے۔ وہ مومنین جو یہ کام کریں گے، یہ ترجمہ کریں کہ مومن ہونا کافی نہیں ہے، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ 7 کام کریں تب جنت میں جائے گا۔ یہ ترجمہ کریں یا یہ ترجمہ کریں کہ مومنین کامیاب ہوں گے۔ وہ مومنین کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور باقی جو 7 صفات ہیں ان کے میں ترجمہ عرض کروں گا۔ ان دونوں ترجموں میں فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ مومنین کامیاب ہوں گے۔ آپ چاہیے ترجمہ کریں کہ مومن ان اعمال کے بغیر بھی بندہ کہلا سکتا ہے، لیکن ان اعمال کے بغیر ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ یا یوں ترجمہ کریں یا یہ ترجمہ کریں کہ یعنی مومنین کامیاب ہوں گے، اور مومن کون ہوتا ہے؟ وہی مومن ہوتا ہے جو یہ 7 کام کریں۔ دونوں صورتوں میں نجات کے لیے ایمان کے ساتھ ان اعمال کو بجا لانا ضروری ہے۔ ایمان میں سب سے پہلا جو قدم ہے، نہج البلاغہ میں بھی انہوں نے فرمایا اول الدین معرفت اللہ، دین کا قدم اول اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے کئی مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ اللہ کو مانو، اللہ کو مانو کہ خدا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی وحدانیت کا اقرار، پھر وہ توحید کی قسمیں، ان کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ اللہ کو مانو کہ خدا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا جاتا تھا کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ سب سے زیادہ مناظرے منکرین خدا سے جنہوں نے کیے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ سوال یہ ہوتا تھا مد دلیل علی وجود صانع، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے؟ یہ نظریہ، یہ عقیدہ کیوں غلط ہے کہ یہ کائنات خود سے پیدا ہوئی ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے وہ جواب دیتے تھے۔ ایک دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ باقی کل۔ پہلے یہ سمجھیں کہ جو بھی موجود ہے نا اس کائنات میں، جو موجود ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض موجود وہ ہیں، بلکہ آپ کہیں 99% سے بھی زیادہ موجودات وہ ہیں جو حادث ہیں۔ حادث یعنی پہلے نہیں تھے، بعد میں وجود میں آئے۔ ٹھیک ہے جی، بعد میں وجود میں آئے۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے موجود جو قدیم ہو۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ اس کائنات میں اس کائنات میں ایک ذات ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اس کائنات میں موجود ہے، وہ چاہے محمد اور آل محمد کا نور ہو، ہم جیسی مخلوق ہو، یا قیامت تک آنے والی اور مخلوقات ہوں، سارے کے سارے حادث ہیں، پیداوار ہیں۔ ایک ذات ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے۔ یہ پنکھا چلا دیں۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا کہ مد دلیل اللہ جب وجود ثانی، آپ نے فرمایا میں اپنے آپ سے یا تجھ سے یہ سوال کروں، میں ہوں یا تو، ہم قدیم نہیں ہیں، ہم پیداوار ہیں، ہر شخص کو اپنی تاریخ پیدائش کا پتہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں جو حادث ہوں پہلے نہیں تھا، اور 17 ربیع الاول کو مثلا صادق آل محمد کی ولادت ہوئی ہے، توجہ سنیے، توجہ سے سنیے میری طرف، یہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے مجھے پیدا کیا ہے؟ تم بھی اپنے بارے میں یہ سوال کر سکتے ہو، تو جو پہلے نہیں تھا اور فلاں تاریخ کو پیدا ہوا ہے، تو نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ اگر تو یہ کہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، پھر تجھ سے یہ پوچھا جائے گا یہ بتاؤ جو تو اپنے آپ کو پیدا کر رہا تھا اس وقت تو تھا یا نہیں تھا؟ ہاں، اگر کہو تھا، جو پہلے سے موجود ہو اس کو پیدا نہیں کیا جاتا، اور اگر تم یہ کہو کہ نہیں جب میں اپنے آپ کو پیدا کر رہا تھا تو میں نہیں تھا، جو خود نہ ہو وہ کسی اور کو پیدا نہیں کر سکتا، لا محالہ۔ جی آپ کہیں گے کہ نہیں کسی اور نے مجھے پیدا کیا ہے، اچھا جی اس کو کس نے پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوگا، لا محالہ تجھے ایک ایسے مرحلے تک پہنچنا ہوگا، ایک ایسے پیدا کرنے کے وعدے کی طرف پہنچنا ہوگا جس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ ابدی ہے، وہ قدیم ہے، اور وہ واجب الوجود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ایک جملہ ہے امیر المومنین کا بڑا معرفت میں ڈوبا ہوا، فرماتے ہیں توجہ سے سنیے گا، کل ظاہر غیرہ غیر باطن، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو چیز ظاہر ہے، نمایاں ہے، آشکار ہے، وہ باطن نہیں ہو سکتی، اور جو باطن ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ کل بات ظاہر غیرہ غیر باطن، اللہ کے علاوہ جو بھی ظاہر ہے وہ ظاہر ہی ہو سکتا ہے، باطن نہیں ہو سکتا، اور جو باطن ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ ایک خدا کی ذات ہے جو بیک وقت ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی اس کا اصل وجود، موجود ہونا یہ آشکار ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، گہرائی میں جا کے اللہ کو سمجھنا یہ بندے کی بس میں نہیں ہے۔ اور نہج البلاغہ کا ایک جملہ، اور اسی پر آپ کی زحمت ختم، فرماتے ہیں امیر المومنین کی یہ جو چیزیں جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا، اپنی آنکھوں سے ہم یہ ان لائٹوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ان پنکھوں کو، در دیوار کو، ستوروں کو، میں آپ کو اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم اپنی آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھ کے تمہیں ان کا یقین ہے نا کہ یہ موجود ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ خدا کا یقین ہے۔ کوئی سمجھ سکتا ہے ایمان کے اس مرحلے کو؟ اسی لیے فرمایا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا، ہمارے عقیدے کے مطابق توحید کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیدار کا قابل سمجھا جائے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دیدار کا مطالبہ کیا ان پر بجلی نازل ہوئی اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ یہ اللہ کی دیدار کی خواہش یہ کوئی ناقابل معافی جرم نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا دکھائی دینے کے قابل ہے، اس کا بدن ہے، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو قابل گرفت ہے، جو قابل گرفت ہے۔ مایا کہ یہ جن چیزوں کو دیکھ کے تمہیں ان کا یقین ہے، میں خدا کو دکھائی نہ دینے کے باوجود میرا ایمان جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اجلا من ان تراہ العیون، جن چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے تمہیں ان کا موجود ہونے کا یقین ہے، خدا کے دکھائی نہ دینے کے باوجود مجھے اللہ کے وجود کا تمہارے محسوسات سے بھی زیادہ یقین ہے۔ اجلا من ان تراہ العیون۔ خدا رحمت کرے
جوش ملی آبادی پر اس نے اپنے طولانی مرثیے میں ایک عجیب جملہ کہا ہے انہوں نے، ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات۔ تھک گئے ہیں میرے خیال میں آپ نا، ایک مرتبہ صلوات بھیجے نا۔ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا، ہاں جس کا ابد آشنا، وہ حسین جس کا ابد آشنا، وہ حسین کی جو ابد آشنا ہے، یعنی اس ذات سے آشنا رکھتا ہے جو ابدی ہے، ابدی ہے۔ کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات۔ حکیم سے مراد یہ جو آپ کو معجون بنا کے دیتے ہیں یا صفوف بنا کے دیے نہیں ہیں، ہاں حکماء علی سینا جیسے، کہتا ہے بار گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردہ صد رنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک باشعور ذات۔ یہ نواسہ پیغمبر کے آخری سجدے کی طرف اشارہ ہے، سجدوں سے کھینچتا ہے یہ مسجود کی طرف۔ ہم سجدہ کرنے والے ہیں، ساجد کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسجود کہلاتا ہے، ہم عابد کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معبود کہلاتا ہے نا۔ سجدوں سے کھینچتا ہے یہ مسجود کی طرف، تنہا یہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ خدا رحمت کرے، کمال کر دیا ہے۔ کیا کہا تھا زیر خنجر؟ رضاً بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ رضاً بقضائک، خدایا حسین تیرے ہر فیصلے پر راضی ہے، وتسلیما لامرک، تیرے ہر حکم کے آگے حسین کا سر تسلیم خم ہے۔ لا معبود سواک، اس کائنات میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یا غیاث المستغیثین، اے فریادیوں کے فریاد رس۔ میں نے اس دن پورے بین الاقوامی طور پر یوم طفل رضی کی مناسبت سے اس شیرخوار کی پڑھی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ ہمارے اس مرکز میں جو ترتیب دی گئی ہے اس میں حضرت علی اصغر ہی کے پڑھی جاتے ہیں، اور جو سلام پڑھا گیا وہ بھی اسی مناسبت سے تھا۔ یہ جو قافلہ توحید کا لشکر ہے نا، اس کا ایک اہم سپاہی، اس کا نام علی اصغر ہے، علی اصغر ہے۔ یہ بعض کتابیں من جملہ وہ مہدی مازندرانی نے اپنی کتاب معالی السبطین کے اندر یہاں تک لکھا ہے، جب امام حسین علیہ السلام نے وہ صدائی استغاثہ جو ہم سب کو زبانی یاد ہے، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی مسلمان جو میری مدد کرے، وحل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری فریاد رسی کرے۔ آخری جملہ ہے وحل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو نبی زادیوں کی ولی کی بیٹیوں کے پردے بچائے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ خیموں میں عجیب منظر، وہ جس کپڑے میں باندھا گیا تھا حضرت علی اصغر کو، اس کو توڑا اور گہوارے سے باہر نکل آئے۔ امام علیہ السلام کے بتایا گیا کہ آقا آپ کی صدائی استغاثہ کو دھن کے بچے کی عجیب حالت ہوئی ہے۔ 7 تاریخ سے ازادارانِ یرمی پانی بند تھا۔ جفت الاوانی والقرب، مقصد کی تعاون میں لکھا ہوا ہے جتنے مشکیزے تھے سارے کے سارے خشک ہو چکے تھے۔ 7 تاریخ سے پانی بند تھا۔ جی یہ شیرخوار تھا، ٹھیک ہے نا، شیرخوار تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ شیرخوار بچہ دونوں طرف سے دودھ پیتا ہے، ایک طرف کا دودھ کھانے کا کام دیتا ہے اور ایک طرف کا دودھ پینے کا دیتا ہے۔ ماں کو کھانے پینے کی چیز ملے تب اس کا دودھ بنتا ہے۔ جس ماں کو 3 دن سے نہ کھانا ملا ہو نہ اس کو پینے کے لیے گھونٹ پانی کا نہ ملا ہو، یقیناً اس کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہوگا۔ امام علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور آپ اس طرح اٹھا کے جاتے ہیں اشقیاء کے سامنے جس طرح آپ قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، اور ایک جملہ کہا، اے قوم جفاکار ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الرضی، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا،
اس شیرخوار پر کم از کم رحم کرو، بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ بعض علماء پڑھتے ہیں آپ نے یہاں تک فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بچے کے بہانے سے حسین خود پانی مانگ کے پینا چاہتا ہے، اس کو میں زمین پر لٹا دیتا ہوں، تم خود اس کے منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دو تاکہ اس کا حلق کم از کم خوش ہو جائے۔ ارباب اعضاء، یہ ایک اور جملہ ہے، بڑا دردناک جملہ ہے، فرمایا اما ترونہ کیف یتلظی من العطش۔ بہت غور سے امام نے اس بچے کی کیفیت کو دیکھ کے یہ جملہ کہا ہے۔ آپ نے اگر خود مچھلی پکڑی ہو یا کسی کو مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا ہو، وہ جالی سے جب باہر پھینکتے ہیں مچھلی یوں اچھلتی ہے کافی اونچائی تک، جب تک اس کے بدن میں طاقت ہوتی ہے۔ جب یہ طاقت ختم ہوتی ہے پھر تھوڑا سا زمین سے اپنے آپ کو اٹھا سکتی ہے، پھر گر جاتی ہے، اور جب زمین سے اٹھانے کی طاقت ختم ہوتی ہے ایک ہی جگہ رکتی ہے اور یوں دم ہلاتی رہتی ہے۔ اور جب یہ طاقت بھی ختم ہوتی ہے وہ اپنے لبوں کو آخری لمحات میں کبھی بند کرتی ہے اور کبھی کھولتی ہے۔ اس کیفیت کو عزادار و تلظی کہا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کما ترونہ کیف یتلظی من العطش، اس شیرخوار کو دیکھتے نہیں ہو کہ شدت عطش اور ضعف کی وجہ سے اس میں اب تڑپنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے۔ پیاس کی وجہ سے یہ بچہ کبھی اپنے لبوں کو کھولتا ہے اور کبھی اپنے لبوں کو بند کرتا ہے۔ ملعون ابن سعد نے جب امام کا یہ جملہ سنا اور دیکھا کہ لشکر کے اندر چیمے گویا شروع ہو گئی ہے، حرملہ مرعون سے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ مختار کے پاس یہ ظالم جب لایا گیا نا اور اس سے پوچھا گیا، ایک خاص طریقہ تھا مختار کا، وہ ظالموں کو بلا کے ان سے پوچھا جاتا تھا اور جرم کے مطابق اس کو سزا دی جاتی تھی۔ مختار نے پوچھا اس ملعون سے، حرملہ سے، بتاؤ کربلا میں تو نے کیا کیا ظلم کیے ہیں؟ کہا میں نے کربلا کے واقعے میں کل 7 تیر چلائے ہیں، 7، 4 تین میرے خطا گئے ہیں ان میں سے، اور یہ 3 کے 3 تیر سے شعبہ تھے، ایک تیر سے میں نے مشق سکینہ کو نشانہ بنایا۔ علمدار حسین جب لے کے آئے نا تو تیر سے شعبہ کا نشانہ بنایا، اور دوسرا نشانہ میں نے حسین ابن علی مظلوم کربلا کے قلب پاک کو اس کا نشانہ بنایا۔ اور وہ کس وقت نشانہ بنایا؟ جب یہ روایت میں یہ لکھا ہوا ہے فجلس لیستریح ساعۃ، امام ایک لمحے کے لیے استراحت کے لیے رکے، ایک ظالم کا پھینکا ہوا پتھر امام کی پیشانی مبارک کو آ کے لگا، امام نے دامن قبا کو اٹھایا صاف کرنے کے لیے، سینہ آپ کا نمودار ہوا، اس ظالم نے فاتاہ سہم مسموم محدد لہو ثلاثۃ شعب، ایک تیر پھینکا گیا جو تیر سے شعبہ بھی تھا، تیز بھی تھا اور زہر آلود بھی تھا، قلب پاک کو لگا، فانقلب علی قربوس جوادہ، اس تیر کے لگنے کے بعد مظلوم کربلا زین فرس پر سنبھل نہ سکے۔ اور تیسرا تیر میں نے حسین کے چھوٹے شیرخوار کے حلق کے لیے استعمال کیا۔ روایت کے الفاظ ہیں ارباب اعضاء، فلما احس الطفل بحرارت سہم، جب اس بچے نے اپنے حلق میں تیر کی گرمی کو محسوس کیا، جعل یرفرف علی یدی ابیہ کالطیر المذبوح، باپ کے ہاتھوں پر اس طرح لوٹنے اور تڑپنے لگا جس طرح وہ پرندہ تڑپتا ہے جس کا گلا کاٹ کے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس خوننا حق کو آسمان کی طرف پھینکنے کا ارادہ فرمایا، زمین کی طرف پھینک کے، بعض روایات میں آسمان سے آواز آتی ہے اگر اس خوننا حق کا ایک قطرہ آسمان کی طرف آئے قیامت تک ابر رحمت کا قطرہ نہ برسے گا۔ آخر امام محمد باقر کی روایت ہے، فرماتے ہیں آپ نے آسمان کی طرف پھینکا، ایک قطرہ واپس زمین پر نہیں گرا، خونالود ہاتھوں کو امام نے اپنے چہرے پر ملا اور فرمایا ہاکذا القا جدی رسول اللہ، میں اسی حالت میں نانا کی خدمت میں جاؤں گا، خونالود چہرے کے ساتھ۔ امام علیہ السلام آئے اور تھی مگا میں، آپ کو پتہ نا عاشورہ کے اعمال میں ہے 7 دفعہ آگے جائیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور 7 دفعہ پیچھے ہٹے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم امام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، 7 قدم آگے جاتے ہیں
یہ رباب کے حوالے کریں، لیکن ہمت نہیں پڑتی، پھر آگے جاتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر آگے جاتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور آخر میں کب تک یہ چھپاتے؟ رباب کی گود میں جب رکھا اور رباب کی نظر جب حلق پر پڑی، فرمایا امثلک ینحر، وہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، عام جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ فرماتی ہے بیٹے کیا تیرے عمر کے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ تیرے نازک حلق کے لیے وہ تیر استعمال ہوا ہے جو اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد طہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔